آئیے سب سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیں کہ حدیث پاک میں ہے نیت المؤمنی خیر من عملہ، کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو ثواب کی سننے کی نیت فرما لیں تاکہ ہمیں ثواب ملے۔ اور جو اس وقت محفل ہے اس کے بارے میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ذکر الانبیاء من العبادتی، کہ نبیوں کا ذکر یہ عبادت ہے، وذکر الصالحین کفارہ، اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ گناہوں کا بدل بن جاتا ہے جب کوئی بندہ نیک لوگوں کا ذکر کرے۔ نبیوں کا ذکر کرنا بھی عبادت، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا بھی عبادت۔ اور ہم جن کا ذکر کرنے چلے ہیں وہ سید الصالحین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مبارکہ ہے۔ یقیناً یہ اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، اور بڑے مقبول ترین بندوں میں ان کا شمار ہے، اور ہم ان کے غلام ہیں۔ آج کی کوشش یہ ہماری ہے بیان کے اندر مختصر وقت کے اندر کہ زیادہ تر آپ کو عقائد کا ٹاپک سمجھانا، اور بالکل کلیئر انداز کے اندر، تاکہ سیکھ کے جائیں اور آگے کے لیے ہم سنیت پر پختہ بھی ہو سکیں۔ اس وقت جو ہے رفض یعنی شیعت بہت تیزی کے ساتھ سرایت کر رہی ہے، بالخصوص اہل سنت کے اندر۔ پھر وہ کوئی نیم رافضی، پھر کچھ تفضیلی بھی پیدا ہوئے۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو، اور سب کا ٹارگٹ اہل سنت ہے، سنی ہی سب سارے بھیڑیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کچھ گفتگو انشاءاللہ ہوگی، ساتھ میں فضائل اہل بیت بھی، سرکار امام حسین کے فضائل بھی ذکر ہوں گے اللہ کی رحمت سے۔ تو توجہ کے ساتھ سنیں۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں بہت زیادہ اس پر کنفیوژن ہے، اور ایک بہت بڑی ہمارے مقررین کی تعداد ہے جو نہ تو اس کو بیان کرنا چاہتی ہے، یا جو چاہتے بھی ہوں گے تو شاید حالات کے تحت بیان کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، یا پھر معلومات میں کمزوری ہو جاتی ہوگی، کہیں نہ کہیں تو بات ہے یہ۔ ایک ہمارے ہاں خطبہ اکثر آیت مبارکہ تلاوت کرتے ہیں، وہ پوری آیت نہیں آدھی آیت ہے۔ وہ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے نبی کے گھر والو، اللہ پاک تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33ویں کا آدھا حصہ ہے نا؟ آیت نمبر 28، یہ 33 کا بات ہو رہی ہے۔ جب آپ پیچھے چلتے ہیں آیت نمبر 28 سے، تو یہاں سے اللہ پاک کا فرمان ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج یعنی اپنی بیویوں سے فرما دیجیے۔ مفسرین کہتے ہیں یہاں جس وقت یہ خطاب ہوا اس وقت حضور کی 9 بیویاں، 9 بیوی ہیں اس وقت۔ کچھ ایک مسئلہ تھا، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ اپنے اخراجات کی زیادتی کے لیے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہمارے خرچ کچھ اس میں اضافہ ہونا چاہیے، چونکہ حضور علیہ السلام فقہ مست یعنی فقر و فاقہ کو پسند کرنے والے، اور اختیاری فقر و فاقہ تھا، ورنہ آپ تو چاہتے تو آپ کے ساتھ سونے کے پہاڑ چلتے، جہاں آپ تھوک دیتے نا وہ جگہ سونے کی ہوتی ہے نا۔ لیکن حضور نے اختیاری طور پر فقر کو اختیار فرمایا، غربت کو اختیار فرمایا، غریبی کو پسند فرمایا۔ تو آپ غربت میں گویا ظاہری طور پر اپنا وقت گزار رہے ہیں، تو آپ کے جو ازواج ہیں، آپ کے گھر کی عورتیں ہیں، بیویاں ہیں، انہوں نے کچھ خرچ کا سوال کیا کہ حضور کچھ عطا ہو۔ تو پھر اس پر کلام کیا گیا کہ اے نبی آپ ان سے کہو کہ تمہیں دنیا کی آسائش چاہیے تو تمہیں دنیا کی آسائش دے دی جائے، تم اس سے چھٹکارا لے لو، حضور سے الگ ہو جاؤ، اور اگر یہ نہیں اس کے بدلے تمہیں آخرت چاہیے تو تم اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی، تم عام عورتیں نہیں ہو۔ اس طرح سے یہ کلام ترتیب وار چلتا رہا۔ یہ بات ہو رہی ہے آیت نمبر 28 سے، یہاں سے حضور کی بیویوں کا ذکر ہوا۔ پھر یہی چیز آیت نمبر 29 کے اندر انہی سے کلام جاری ہے۔ پھر جب آپ آیت نمبر 30 پر آتے ہیں تو پھر یہاں سے پھر اللہ نے باقاعدہ کہا یا نساء النبی، کہ اے نبی کی عورتوں۔ پھر یہاں پر بھی آپ چل رہے ہیں، پھر یہ کلام جاری ہے، ان سے گفتگو ہو رہی ہے، ایک طریقہ کار اور ان کا حکام بیان ہو رہے ہیں کہ تمہیں کس انداز پہ رہنا، تمہارا صلہ تمام عورتیں نہیں ہو، تمہیں اگر نیکی کا ثواب سب سے زیادہ دیا جا رہا ہے دنیا کی تمام عورتوں پر تو تمہاری پکڑ بھی سخت کی جائے گی۔ تو باقاعدہ پھر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں
کہا کہ حضور سے عرض کی کہ ہم تو آخرت چاہتے ہیں, ہم تو آپ کو راضی رکھنا چاہتے ہیں, ہم تو اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہیں. باقاعدہ یہ قرآن بیان کرا. پھر جب آپ آیت نمبر 30 میں آئے تو یا نسان نبی کہا, پھر جب 32 میں آئے تو پھر یا نسان نبی, یعنی اے نبی کی عورتوں سے خطاب جاری ہے. 32 تک آ گئے. اب آیت نمبر 33 کے اندر یہ بات آئی, جو آیت اکثر ہمارے یہاں مقررین پڑھ رہے ہیں. تو آپ کو یہ سمجھانا مقصد ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, جو اہل البیت کہا جا رہا ہے یہاں پر, یہ اصل میں حضور کی بیویوں کو باقاعدہ کلام ہے. اللہ پاک نے حضور کی بیویوں کو, حضور کے گھر والیوں کو اہل بیت کہا ہوا ہے, اور ان بیویوں کے بارے میں کہا کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی, یعنی دنیا کی محبت اور اس طرح کی تمام چیزیں, خواہشات میں اضافہ, مال کی زیادہ خواہش, ہر چیز تم سے دور کر دینا چاہتا ہے, اور اس سے تمہیں بالکل پاک صاف کر کے تمہیں بالکل ستھرا کر دینا چاہتا ہے, کیونکہ تم نبیوں کے سردار کی عورتیں ہو. یہ یہاں پر کلام جاری ہے. ٹھیک ہے, اب بات سمجھے. تو سب سے پہلے درجے پر, جیسے اہلیہ کسے کہتے ہیں آپ, اہلیہ کا ایک ترجمہ کرتے ہیں تو گھر والی کہتے ہیں, یہ تو کہتے ہیں. تو بیت عربی کے اندر گھر کو کہتے ہیں. اہل جیسے اہل سنت, اہل تشیع, شیعہ, شیعت ہے نا, اس طرح سے اہل بمانا والے, اہلیہ والی, اہل بیت گھر والے, اہلیہ گھر والی. تو اہل بیت یہاں مراد ہیں حضور کی بیویاں. اب یہ آیت مبارکہ ذہن میں رکھیں. پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہتی, یہ بھی حضور کی بیوی ہیں, کہتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر ہمارے گھر کے اندر تشریف فرما تھے. ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی, اور دعا کی, اللہم ہؤلاء اہل البیت, کہ اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. اب حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو بلایا. چادر تھی آپ کے پاس, اس چادر کے اندر حضرت علی کو لیا, پھر حضرت فاطمہ کو بلایا, حضرت فاطمہ کو اس چادر کے اندر لیا, امام حسن و حسین کو بلایا, اپنی مبارک زانوں پر بٹھایا, اور ان چاروں کو, اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس چادر مبارکہ کے اندر ہے. پھر دعا کر رہے حضور اللہ کی بارگاہ میں, یا اللہم ہؤلاء اہل البیت حامتی, اے اللہ عز و جل یہ بھی میرے اہل بیت ہیں اور میرے مخصوصین ہیں, یعنی میرے خاص گھر والوں میں ہیں, میرے خاص لوگ ہیں, انہیں بھی اہل بیت میں شامل فرما لے. اب یہ آیت جو نازل ہوئی نا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت نازل ہوئی تو ان کو چادر کے اندر لیا. یہ 5 تن اس چادر کے اندر جمع ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک جسم ہے, حضرت حسنین کریمین امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما, یہ 5 تن جو جمع ہوئے, اسی 5 تن کو پنجتن کہا جاتا ہے. پھر حضور نے دعا کی, آگے دعا کا حصہ ہے, اذهب عنکم الرجس وطہرہم تطہیرا. یہ حدیث کے الفاظ قرآن کی آیت نہیں, اسی حدیث کے اندر جو ام سلمہ بیان کریں, جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اللہ کی بارگاہ میں حضور نے دعا کی کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں, یہ میرے مخصوصین ہیں, تو ان سے بھی ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر کے انہیں خوب ستھرا فرما دے. پہلے درجے پر اہل بیت کون ہوا؟ قرآن نے جنہیں ڈائریکٹ اہل بیت کہا, صاف الفاظوں کے ساتھ کہا. اہل بیت والی جو آیت بیان کرتے ہیں, کالے بھی بیان کرتے ہیں, باقاعدہ بیان کرتے ہیں, چیلنج کے ساتھ ساری دنیا کے جو بڑے بڑے عالم و کالوں کے یہاں وہ کالے سارے بتائیں. یہاں نسان نبی سے خطاب جاری ہے, یا ایھا النبی جو کل ازواجک سے خطاب جاری ہے, اور حضور کی بیویوں کو باقاعدہ اس آیت کے اندر جو انما یرید اللہ والی آیت کے اندر کہا جا رہا ہے, اے نبی کی عورتوں تم گھروں کے اندر ٹھہری رہو, تم زمانے جاہلیت کی طرح بے پردہ باہر نہ پھرو, تم نبی کی گھر والی یعنی نبی کی عورتیں ہو, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے, تم کو خوب پاک کر کے ستھرا فرما دے. اب یہ تو اہل بیت تھے, لیکن حضور کی محبت, کیونکہ امام حسین سے ایک الگ محبت ہے, امام حسن سے ایک الگ محبت ہے. سیدہ فاطمہ جن کے بارے میں بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں, بضعۃ منی, یہ فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرا حصہ ہے. ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہو جایا کرتا ہے, امام حسین امام حسن کی ناراضگی سے اللہ ناراض ہو جایا کرتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا تھا کہ جس نے ان الحسن والحسین, کہ بے شک امام حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ, کہ سید امام حسن و حسین نوجوان جنتیوں کے سردار ہیں. اور ان کے بارے میں فرمایا تھا الحسن والحسین, کہ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما, فرمایا کہ ان کے بارے میں فقط کہ فرمایا کہ ہما احبا, جن سے ان دونوں سے محبت کی, فقط احبنی, اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی, اور ہما ابغضہما, اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا, فقط ابغضنی,
اس نے مجھ مصطفیٰ سے بغض رکھا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو راضی کر لیا، گویا اس نے مجھے راضی کر لیا، اور جس نے مجھے راضی کر لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا، اور جس نے اللہ کو راضی کر لیا وہ جنت کا حقدار ہو گیا۔ اور جو ان سے ناراض ہو جائے اللہ وہ مجھ سے ناراض ہو جاتا ہوں، اور میری ناراضگی اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے، اور اللہ کی ناراضگی اس کے لیے جہنم واجب ہو جایا کرتی ہے۔ یہ اہل بیت سمجھنے کی کوشش کیجئے، سب سے پہلے درجے پر اہل بیت، یہ اہل بیت سکونت، یعنی پیدا کہیں ہوں اور گھر میں آ کے سکونت یعنی رہنے لگ جائیں، ان کو کہتے ہیں اہل بیت سکونت۔ آپ تفسیر پڑھتے ہیں تو الفاظ ملیں گے آپ۔ ایک ہوتا اہل بیت ولادت، یعنی نسب کے لحاظ سے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ظاہری طور پر دنیا میں کوئی نہیں رہے، 3 بیٹے، تینوں وصال فرما گئے۔ حضرت قاسم کی جب وصال ہوا آپ کا بچپن کے اندر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے شہزادے، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، اور کفار کہنے لگے یہ تو ابتر ہو گئے، منقطع النسل ہو گئے، اب ان کی نسل نہ چلے گی، ابتر ہو گئے، نسل ختم ہو گئی۔ خوشیاں منانے لگے، طنز کرنے لگے، حضور کو تکلیف پہنچانے لگے، گویا نسل ختم ہو گئی، ان کا نام مٹ جائے گا، ان کا ذکر ختم ہو جائے گا، ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ نسل دنیا کا دستور ہے کہ جو ہے باپ سے جب نسل چلتی تو وہی آگے لے کے چلتا ہے سارا معاملہ۔ ان بدبختوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کسی اور کی بات ہے، لیکن یہ تو اللہ کے حبیب کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرما دی، فرمایا فصلی لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، قربانی کریں، ان شانک هو الابتر۔ اب یہ جواب دیا جا ان بدبختوں کو جنہوں نے حضور کو ابتر کہا تھا، منقطع النسل کہا تھا، فرمایا تمہارا دشمن ہی منقطع النسل ہے، ہر خیر سے محروم ہے، نسل تو ان کی مٹے گی، ذکر تو ان کا مٹے گا، نام و نشان تو ان کا مٹے گا۔ آج ان کا نام لینے والا کون ہے؟ آج ان کا ذکر کرنے والا کون ہے؟ لیکن اسی سورہ کوثر کی تفسیر کے اندر انا اعطیناک الکوثر، اس کی تفسیر کے اندر مختصراً اس کا بھی خلاصہ سن لیجئے۔ انا اعطیناک الکوثر کیا ہے؟ اے محبوب ہم نے آپ کو انا اعطینا ہم نے عطا کیا کا آپ کو کل کوثر، اب یہ کل کوثر ہے تو الکوثر، انا اعطینا کا ہم نے عطا کیا آپ کو الکوثر۔ الکوثر کیا ہے؟ مختصر سی گزارش مرآت المناجی 8ویں جلد کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے خلاصے میں بیان کرتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہ کوثر یہ اصل میں بنا ہے کثیر سے۔ جب کوئی چیز قلیل ہو، کم ہو تو اس کو قلیل کہتے ہیں، جب کوئی چیز زیادہ ہو، تھوڑی زیادہ کسے کہتے ہیں؟ 100 ہے 2 حصے کر لیں، 51 سے اوپر جائے تو کثیر کہلاتی، آدھے سے زیادہ کثیر۔ اور ایک ہوتا ہے پھر اکثر اور بڑا، کچھ زیادہ مطلب کچھ زیادہ ہی ہو گیا، کثیر پھر اکثر زیادہ بہت زیادہ، پھر ایک ہوتا ہے کثار، کثیر اکثر کثار، کثار بہت ہی زیادہ، پھر اب آ جائے گا کوثر جس کی حد و انتہا نہ رہے، کثیر زیادہ، اکثر بہت زیادہ، کثار بہت ہی زیادہ، اور کوثر پھر کوثر نہیں کہ کوئی نکرہ کے ساتھ آیا ہو کہ بس یوں ہی بات کر دی جائے گی، نہ معرفہ کے ساتھ، الف لام لام تعریف کے ساتھ، الکوثر تعریف اور بڑھے گی، مبالغہ اور بڑھ جائے گا، فرمایا الکوثر محبوب ہم نے آپ کو۔ اب دوسری طرف آئیں، اسی قرآن کو لے کے چلے، پھر تب بات سمجھ میں آئے گی۔ قرآن نے کہا قل اے محبوب تم فرماؤ متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا مال تھوڑا ہے، یہ دنیا کے اندر کیا کچھ نہیں، آپ بتا ڈالیں ذرا، کوئی ایسا سافٹ ویئر ایجاد کیا گیا، جو کوئی ایسا کمپیوٹر موجود ہے، کوئی ایسا کیلکولیٹر موجود ہے جو دنیا کی تمام نعمتوں کو شمار کر دے؟ آج تک مچھلی کی کتنی اقسام ہیں ان کی ڈسکس فائنل نہیں ہے، کتنے پہاڑ، کتنے ہیرے جواہرات، موتی، سونا، چاندی، درخت، پیڑ، شجر، حجر، دریا، سمندر، کیا کچھ نہیں ہے، کتنا گنے گا بندہ؟ انسانوں کو گنے کتنے دنیا کے اندر آ چکے، کتنے آنے کو باقی ہیں، کیا دنیا کے اندر کیا کچھ ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ سب کیا ہے؟ قل متاع الدنیا قلیل، یہ سب کچھ تھوڑا ہے، قلیل کی بات ہو رہی ہے، ابھی تو بات کثیر کی کر گئے، قلیل تھوڑا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اور یہ جو گن نہیں سکتے نا وہ نعمتیں تھوڑی ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو جس بارگاہ میں یہ تھوڑی گنتی سے باہر ہیں اس بارگاہ میں پھر کثیر کی بات نہیں کی جو حضور کو عطا ہوا، اکثر کی بات نہیں کی جو اللہ نے حضور کو عطا کیا،
किसार की बात नहीं की जो अल्लाह ने हुजूर को अता किया, कौसर की सिर्फ बात नहीं की जो अल्लाह ने हुजूर को अता किया, अल कौसर। और ये नहीं कि अता किया जाएगा, पहले माजी मुतकल्लिम जमा कसेगा, फरमाया अता कर दिया गया, अतैना का हमने अता कर दिया। ये नेमतें, ये किसार नहीं, ये कौसर नहीं, अल कौसर का मालिक बना दिया, आपको अता कर दिया गया। तो अल्लाह ने हुजूर को कौसर का मालिक बना दिया। तो जब ये दुनिया की नेमतें शुमार से बाहर जो कलील अल्लाह की बारगाह में, तो उस बारगाह में, बारगाह इलाही में फिर कसीर का क्या पैमाना होगा, फिर अक्सर का क्या पैमाना होगा, फिर किसार का क्या पैमाना होगा, फिर कौसर का क्या पैमाना होगा। तो उस नेमतों को कौन शुमार कर सकता है। इसी को तो मेरे आला हजरत ने कहा था कि इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। यहाँ सिर्फ हौज़े कौसर मुराद नहीं, आला हजरत ने हौज़े कौसर का जिक्र ना किया, बल्कि फरमाया कि इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। अब इस कौसर की तफसीर के अंदर मुफस्सिरीन ने कहा कि यहाँ अल्लाह ने महबूब को जहां शफाअत का इख्तियार दिया, मकाम महमूद पर फाइज किया, जहां जन्नत का मालिक बनाया, जहां आपको नबियों का सरदार बनाया, बेशुमार मौजिज़ात अता किए, आपको हुस्न ज़ाहिर अता किया, हुस्न बातिन भी अता किया, औलाद की कसरत भी अता की, उम्मत की कसरत भी अता की, दीन के दुश्मनों पर गलबा भी अता किया, आपको इल्मे गैब अता किया, आपको रिसालत पर फाइज किया, आपको नबुव्वत पर फाइज किया, सराफा मौजिज़ा बनाया, बेशुमार कमालात मौजिज़ात, आपके अखलाक और ये सारे मामलात आपके अंदर हजारों लाखों करोड़ों औसाफ को जमा करने के बाद अल्लाह ताला ने आपको कौसर का मालिक बना दिया। इसकी शुमार, इसका हद, इसकी गिनती करने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं। इसकी तफसीर के अंदर कहा गया, महबूब हमने आपकी नस्ल को आपकी बेटी से चला दिया, आपकी बेटी से। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम की वो मुबारक जात है कि जिनकी नस्ल हमारी प्यारी प्यारी हमारे आका की शहजादी सईदा कायनात हजरत सैयदतुन निसा फातिमातुज ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन पे हमारी जान कुर्बान हो, इन पर हमारी नस्लें कुर्बान हो। वो हमारे आका की चहीती और महबूब तरीन बेटी हजरत फातिमा जो तमाम जन्नती औरतों की सरदार है, ये खातून जन्नत है, यानी कि ये तमाम औरतों की भी सरदार दुनिया व आखिरत के अंदर है। ये हमारे आका की नस्ल इनसे चलती है, इनसे चली। तो हमारे आका के शहजादे पे के विसाल पर लोगों ने तंज़ व तनकीद की थी। तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितनी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि आपकी नस्ल पाक इन्हीं से चली ना। तभी तो आला हज़रत ने कहा था ना कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है, तभी तो कहा तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। तो हर सैयद, अच्छा यहाँ पे भी डंडी मारी जाने लगी है, शाह बिरादरी वाले सब अपने को सैयद कहने लगे, पता नहीं कहां से कहने लगे। लेकिन कोई अलवी तो हो सकता है, अच्छा शाह हम लोग भी हैं, अलवी तो हो सकता है। हजरत अली ने हजरत फातिमा के बाद कई सारी शादियां की, बहुत सारी शादियां की, बहुत सारे बच्चे। मैदान करबला में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 9 शहजादे शहीद हुए। हजरत अली के 8 वो हैं जो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहजादों में हजरत फातिमा के अलावा जो हैं, यानी हजरत फातिमा से तो इमाम हुसैन है ना मैदान करबला के अंदर, बाकी 8 वो भी हैं जो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के और शहजादे हैं। वो कौन है, मुख्तसर यूं जिक्र करके गुजर जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के काले मौजूदा जो सुन्नियों को बिगाड़ने की कोशिश बहुत कर रहे हैं, जगह जगह करबलाएं खोल के रखी हुई हैं। असल करबला का कभी जिक्र ना करें, यहाँ करबलाएं खोल के बैठे हुए हैं, वहाँ सहाबा की शान में तौहीन करें, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में बकवासें करें, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान में बकवासें करें, फारूक आज़म की शान में बकवासें करें, सहाबा की शान में गुस्ताखियां बेअदबियां करने वालों के पीछे आज सुन्नी भागा पड़ रहा है, सुन्नी पीछे लगा हुआ। और ये काले कभी इनका जिक्र नहीं करते। 72 टन पूरी गारंटी चैलेंज के साथ कहता हूं, कोई ऐसा एक बयान इन कालों का सुनाया जाए जिसके अंदर ये 72 नाम गिना दे इन जहन्नम के कुत्ते। और वाकई में जहन्नम की आग हुजूर ने फरमाया काली है, जहन्नम की आग काली है। तो कालों को काला मुबारक, मुबारक से मतलब उर्फी तौर पर मुबारक बमाना बरकत वाला, इनकी बरकत तो कोई नहीं है, एक उर्फी तौर पर तुम्हें वही मुबारक हो कि तुम्हें जहन्नमी में जाना है। जो हजरत आयशा की शान में बकवासें करेगा, अमीर माविया की शान में बकवास करेगा, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में बकवासें करेगा, हम वो हैं, हम 2 पंजतनी हैं। तुम्हारे यहाँ एक पंजतन, वो तो हम हैं उनके गुलाम। तुमने एक पंजतन छोड़ा हुआ है, वो पंजतन के भी गुलाम हम हैं। एक पंजतन तो ये है कि जिनको हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर मुबारक के अंदर लेकर हजरत सईदा फातिमा को, हजरत अली और इमाम हसन और हुसैन को लेकर पंजतन फरमा दिया। अहले सुन्नत इनके पंजतन होने के कायल हैं, इनको पंजतन मानते हैं। और एक पंजतन वो है कि इन जगमग जगमग तारों में एक समत अली, एक समत उमर, एक समत अली, एक समत उमर, सिद्दीक इधर,
عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. ہم مسجد کے اندر جب جاتے ہیں تو ایک پنجتن وہاں بھی پاتے ہیں. ایک طرف صدیق اکبر تشریف فرما ہے، ایک طرف فاروق اعظم تشریف فرما ہے، ایک طرف حضرت علی موجود ہے، ایک طرف حضرت عثمان غنی موجود ہے. یہ چار تن اور بیچ میں میرے مصطفیٰ موجود ہو. پھر کہا جائے کہ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر. ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. ہم وہ مسجد نبوی کے بھی پنجتن کے قائل ہیں اور ان کو بھی ماننے والے ہیں. جب ہم ادھر آتے ہیں حضور کے گھر حضور کے گھر حاضر ہوتے ہیں، گدا بن کے حاضر ہوتے ہیں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین موجود ہے چادر مبارک کے اندر، امام حسن موجود ہے چادر مبارک کے اندر، ہمارے آقا حضرت علی موجود ہے چادر مبارک کے اندر، سیدہ پاک فاطمہ موجود ہے چادر مبارک کے اندر، اور بیچ میں میرے آقا موجود ہیں. نہ ہم اس پنجتن کو چھوڑنے والے ہیں، نہ ہم اس پنجتن کو چھوڑنے والے ہیں. تمہارے یہاں ایک پنجتن ہے اور الحمدللہ ہم اہل سنت کے یہاں دو پنجتن ہیں، اور یہ دو پنجتنوں کے ساتھ جنت ہمارا مقدر ہے انشاءاللہ، جنت ہمارا مقدر. تو وہ شاہ کی بات چلی، وہ زبردستی کے سید بنے گھوم رہے ہیں. ہم سے بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی کہاں سے ہے، کوئی بتاؤ تو صحیح، سید کہاں سے ہوں گے؟ کیا فاطمہ کا دودھ پیا یا ان کی نسل میں چلنے والے کسی کا دودھ پیا؟ اس رگوں میں تمہارے ان کا خون آتا ہے، کہاں سے آیا؟ کہیں سے بتاؤ. کوئی سرا دھرا ہونا چاہیے. بلا وجہ اپنے دنیا کے اندر ہاتھ چموانے کی خاطر، بڑے بڑے پگڑے پہننے کی خاطر معاذ اللہ اس مبارک نسل کا استعمال کر رہے ہیں، تو اپنی خرابی خود کر رہے ہو نا. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو اپنا نسب بدلے اس نے اپنی ماں پہ زنا کی تہمت لگائی. تو زنا کی تہمتیں لگا رہے ہو تو لگاتے رہو. ہم ایک ماں سے ہیں، ایک باپ سے ہیں اور ہیں، اور یہ کیا ہمارے لیے نصیب کم ہے کہ ہم امام حسین کے بھی غلام ہیں، حضرت فاطمہ کے بھی در کے گدا ہیں؟ کم ہے کیا؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے. تو اب وہ 9 بیٹوں کا ذکر بھی مناسب لگتا ہے کر دیا جائے. ان کا کالے کبھی نام نہیں لیتے. وہ کون ہے؟ حضرت علی کے یہ شہزادے میدان کربلا کے اندر ہے سب سے پہلے، یعنی 72 تو وہ ہے نا تقریباً کم و بیش اختلاف کے ساتھ 21 وہ افراد ہیں جو اہل بیت کے ہیں. باقی سب آپ کے احباب و رفقا ہیں جنہوں نے آپ پر جانثاری کی مطلب ٹھان لی اور واقعی جانثار کر دی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 9 کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رہی حیات مبارک جو آپ کی ظاہری ہے، تب تک آپ نے کوئی شادی نہیں کی. ایک بار خواہش کا اظہار بھی کیا تو حضور کو ناگوار گزرا. جب حضرت فاطمہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی تو حضرت علی نے باقاعدہ رجوع کیا اور ٹھانی کہ دوبارہ اسی نہیں کمزوری ظاہر کروں گا. بہرحال تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وصیت کی تھی آپ کو کہ میری بھانجی حضرت سیدتنا امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شہزادی، جو حضرت فاطمہ سے بھی بلکہ سب سے بڑی شہزادی. 4 بیٹیاں حضور کی، ان میں سے سب سے بڑی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو ان کی بیٹی حضرت امامہ، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کون ہوئی؟ بھانجی. اور حضور کی کون ہوئی؟ نواسی. بخاری شریف میں کتاب الصلاۃ کے اندر باقاعدہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں تشریف لے نماز پڑھتے تو حضرت امامہ کو اٹھا لیا کرتے قیام کی حالت میں. محبت اتنی تھی ان سے، بڑی شہزادی کی آپ کی لخت جگر تھی، اٹھا لیا کرتے اور سجدے میں جاتے تو پھر اتار دیتے، جب پھر آتے تو پھر اٹھا لیتے. یہ محبت تھی ان سے. جس طرح سے ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں باقاعدہ کتاب الصلاۃ کے اندر حدیث موجود ہے. ان سے کتنی محبت حضور کو، اس نواسی سے آپ اندازہ کیجئے. تو اب یہی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وصیت کی تھی. اور یہ کتاب جس کے اندر وصیت کی، یوں تو کئی ساری کتابیں ہیں، ایک مشہور ترین کتاب کا نام آپ کو لے لیتا ہوں جس میں بہت ساری روایات احادیث بھی جمع کی ہیں، لیکن اصل میں یہ ہے تاریخ کی کتاب البدایہ والنہایہ. اس کتاب کے اندر یہ پوری روایت موجود ہے کہ آپ نے وصیت کی کہ میرے بعد آپ امامہ سے شادی کیجیے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کیا. ان سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام آپ نے محمد رکھا، حضور کی محبت. میدان کربلا میں آپ کے 9 بیٹوں میں سب سے پہلے آپ کے اہل بیت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جان دینے والے کون ہیں؟ محمد الاوسط، جن کو بھی میں نے نام لیا. انہوں نے سب سے پہلے جان دی. ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ کالوں کی بات ہو رہی ہے. ان کا ذکر اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کا نام لیں گے تو سیدہ زینب کا نام لینا ہوگا، اور ہم کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں بچہ نور کا. تو حضور نور ہے نا، حضور کی شہزادیاں نور ہوئی نا.
ان کا نام لیں گے تو ان کا ذکر کرنا پڑے گا. اور یہ دل کے بھی کالے, عمل کے بھی کالے, جہنم کے کالے کتے, ان کا نام کیوں لیں؟ کیونکہ تو ان کو حضرت سیدہ فاطمہ ہی کا نام لینا. ان تینوں شہزادیوں میں سب سے افضل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں, اس کا کوئی انکار نہیں ہے. دو عورتوں کے حوالے سے حدیث پاک باقاعدہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے, مرآت المناجی کے اندر باقاعدہ نقل کیا مفتی بدر خان نعیمی صاحب نے, پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. حضرت مریم اور حضرت فاطمہ, بعض نے کہا حضرت مریم افضل ہے, بعض نے کہا حضرت فاطمہ افضل. تمام دنیا کی تمام عورتوں کی بات ہو رہی ہے, آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر کے قیامت تک. بعض نے کہا, لیکن جو اہل سنت کا معاملہ ہے وہ یہ کہ دونوں کو فضیلت میں برابر مانا جائے. جس طرح سے حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ یہ دونوں کو برابر مان لیتے. بعض کہتے ہیں حضرت عائشہ حضور کی بیویوں میں سب سے افضل ہیں, بعض کہتے ہیں حضرت خدیجہ سب سے افضل ہیں. دونوں کی اپنی اپنی فضیلتیں ہیں, چونکہ روایات بہت کثیر ہیں, تو پھر اہل سنت درمیانہ راستہ ہمیشہ اختیار کرتے ہیں کہ نہیں, دونوں کو ہم برابر مان لیتے ہیں, نہ ان کو افضل قرار دیتے ہیں ان کو. اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ کنواری تھیں, یہ حضور کی نکاح میں آ جائیں گی جنت میں, یہ حضور کی زوجہ ہوں گی, تو ان کی بھی ایک اپنی شان ہے. اللہ نے ان کی شان خصوصیت کے ساتھ بیان فرمائی. بے باپ کے ان سے بیٹا پیدا ہوا جو عیسیٰ علیہ السلام, ان کی اپنی شان ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے جہاں پر یہ عبادت کیا کرتی تھی وہاں جا کر دعا کی اولاد کے لیے. آپ کو 100 سال عمر ہونے کے بعد اللہ نے وہاں ان کی عبادت گاہ میں دعا کرنے کے برکت سے انہیں بیٹا عطا کیا. یہ وہ حضرت مریم ہے جن کا ذکر باقاعدہ قرآن پاک کا تفصیلاً آیا ہوا. تو یہ ساری چیزیں. اب محمد الاوسط یہ سب سے پہلے شہید ہوئے. دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ کیا بات ہے, سنیوں کیا تو پہچان نہیں ہے, ابو بکر, یہ حضرت علی کے بیٹے. تیسرے نمبر پر کون ہے؟ حضرت عمر, یہ بھی حضرت علی کے بیٹے, یہ دوسری بیویوں سے جو ہوئے. اور چوتھے نمبر پر کون ہے؟ حضرت عثمان. پانچویں نمبر پر کون ہے؟ حضرت عبداللہ. چھٹے نمبر پر کون ہے؟ حضرت عبید اللہ. ساتویں نمبر پر کون ہے؟ حضرت جعفر بن علی, جعفر بن علی, حضرت جعفر. آٹھویں نمبر پر کون ہے؟ حضرت علی عباس, جن کو ہم علمدار کے نام سے بھی جانتے ہیں. یہ 9ویں نمبر پر کون ہے؟ سرکار عالی مقام, امام حمام, امام تشنا کام, امام عرش مقام, راکب دوش مصطفیٰ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی. یہ 9ویں نمبر پر, ان کا نام تو پتہ چلا. اچھا, اور ایک بات تعجب خیز کہ امام حسن کے جو بیٹے ہوئے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بیٹے جو ہوئے ان میں سے 3 بیٹوں کے نام ابو بکر, عمر, عثمان رکھا. امام حسین کے بھی جو بیٹے ہوئے ان میں بیٹے عبداللہ بھی ہیں اور حضرت امام زین العابدین جن کا نام علی ہے, ان کا بھی نام علی ہے. ہمارے یہاں نام نہیں پتہ ان کا کسی کو, سنی سب ہیں اور اہل بیت کی محبت کرنے والے سب ہیں. علی اصغر چھوٹے علی, علی اوسط درمیانے منجلے علی, علی اکبر بڑے علی. یہ جو میدان کربلا میں 3 جو شہزادے ہیں نا آپ کے, یہ تینوں کے نام اصل میں علی ہے, انہوں نے اپنے باپ کے نام پہ رکھے. لیکن امام حسین کے بھی شہزادے اور امام حسن کے بھی شہزادوں کے نام 3 ابو بکر, عمر, عثمان موجود ہیں. اور حضرت علی نے خود اپنے بیٹوں کے یعنی ان کے حضرت علی کے پوتوں کے نام بھی یہی موجود ہیں اور حضرت علی کے بھی بچوں کے نام یہی موجود ہیں. پتہ چلا اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے گھر میں ابو بکر, عمر, عثمان ضرور ہوا کرتے ہیں.